السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے ملک ہندوستان کے تمام مساجد کے ائمہ کرام اور مسجد کے ذمہ داران حضرات اور مدرسے کے اساتذہ و ذمہ داران حضرات سے مخاطب ہوں۔ دیکھیے، جو بھی آپ کا مدرسے میں نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور بہت اچھا چل رہا ہے الحمدللہ، اور اس سے لوگوں کو بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ بے شمار الحمدللہ حفاظ کرام نکلے، بے شمار علماء نکلے، بے شمار مفتیان کرام نکلے، اور ان کے خدمات الحمدللہ پورے عالم میں، الحمدللہ ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم میں ان کی خدمات ہے، اور ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ لیکن حضرت تمام حضرات سے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، جو ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے، لیکن اب وقت کا تقاضا یہ ان کے ساتھ ساتھ مزید ہماری جو تعلیم کا نظام ہے اس میں امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کیا کیا ہے جو آپ کا چل رہا ہے، اس میں میں کوئی انٹرفیئر نہیں کروں گا، کوئی بھی اس میں انٹرفیئر نہیں کروں گا۔ اب مزید اس میں انگلش بڑھائے، لازم ہے انگلش، آج کے دور میں انگلش ہونا۔ میتھس پڑھا ہے، سائنس پڑھا ہے، سوشل سائنس پڑھا ہے، ہندی پڑھا ہے۔ آج کی جدید جو تقاضے ہیں اس تقاضے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں کس طرح آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں کہ میں ایک نااہل آدمی ہوں، لیکن ایک درد ہے اندر کہ اس وقت اپنے قوم کو جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کی طرف میں آگاہ کروں۔ یہ ذمہ داران حضرت کو فکر کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نے نہیں فکر کی تو یہ ہمارے بچے دوسری جگہ چلے جائیں گے، ان اداروں میں چلے جائیں گے جن اداروں میں جانے سے ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، ان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بتا رہا ہوں آپ کو، دنیا کے اعتبار سے ان کا یون شوشن کیا جاتا ہے، ان کو کمتری کے احساس کا شکار بنایا جاتا ہے، جگہ جگہ ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود انگلش میڈیم کا پڑھنے والا لڑکا ہوں، میں نے خود انگلش میڈیم میں پڑھائی حاصل کی ہے، مجھے معلوم ہے کتنی دقتیں آتی ہیں، اور وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اندر کچھ ایمانی مایا ہو، جو اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ اور دینی اعتبار سے نقصان ہی ہوتا ہے، عقیدہ خراب ہوتا ہے، عقیدہ خراب کیا جاتا ہے، ایسی ایسی باتیں سامنے آتی ہے تو بچے کا ذہن میں فٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے کام ہی پوجا ہے، ایک بات ہے، بے شک کام اپنی ذمہ داری سے کرنی چاہیے، لیکن جب بچے کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے گی کام ہی پوجا ہے، ورک از ورشپ، کہ کام ہی عبادت ہے، تو بچے کے ذہن میں فٹ ہو جائے گا، نماز پڑھو یا مت پڑھو اپنا کام کرو، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، جی اس وجہ میں کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ اس لیے جو آدمی جو کام کرے اس میں مطمئن ہے، تاجر تجارت میں مطمئن ہے، ملازم ملازمت میں یعنی ملازمت میں مطمئن ہے، ڈاکٹر ڈاکٹری میں مطمئن ہے، انجینئر انجینئرنگ میں مطمئن ہے، جو ضرورت ہے اس ضرورت میں مطمئن ہے، ضرورت کے کام میں مطمئن ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں میں دین اگر داخل ہو جائے تو ان چیزوں کی بھی اللہ کے یہاں قیمت لگے گی، ان چیزوں کی بھی اللہ کے یہاں قیمت لگے گی، ان کا بھی اجر ملے گا، دنیا کی جتنی بھی ضرورت ہے ان کا اجر ملے گا۔ لیکن وہ جب ہے جب آدمی ایمان اور اعمال کے ساتھ کرے، ایمان اور اعمال کے ساتھ کرے۔ اس لیے ضرور کہ ہم دینی ماحول میں رہتے ہوئے ان کو انگلش سکھائے، بہترین انگلش سکھائے، فارمیلٹی نہیں، ہر بچے کے اندر استعداد پیدا کرے، بچے انگلش میں بات چیت کرے، انگلش میں بات چیت کرے۔ ہر بچے کے اندر یہ استعداد پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ بچہ انگلش کے ساتھ ساتھ انگلش بات چیت کرنے کے ساتھ ساتھ عربی میں تکلم کر سکے، عربی بات چیت کر سکے۔ یہ ہمارے بچوں کے اندر استعداد ہونی چاہیے۔ ہر بچے کے اندر اس کی میتھس، اور میتھس میں ماہر ہو، سائنس میں ماہر ہو، سوشل سائنس میں ماہر ہو، جو بھی سبجیکٹس ہے ہر سبجیکٹ میں اس کو ایکسپرٹ کیا جائے، بچوں کے اندر وہ ساری ایبلٹی پیدا کی جائے جن ایبلٹی کی بچوں کے اندر ضرورت ہے، ساری کوالٹی پیدا کی جائے جن کوالٹی کی آج کل ضرورت ہے۔ اور یہ ذمہ داران حضرات کو فکر کرنی پڑے گی۔ جب تک ذمہ داران حضرت فکر نہیں کریں گے بات نہیں چلے گی۔ پھر روتے پھریں گے کہ ہمارے بچے غیروں کے اسکول میں جاتے ہیں، کہ پھر روتے پھریں گے ہم، ان رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نعمل بدل دینا پڑے گا، متبادل دینا پڑے گا، کہ بچے دینی ماحول میں رہ کر دنیاوی اور دینی، حالانکہ دینی دنیاوی کوئی الگ الگ نہیں ہے، اس کو تو غیروں نے بنایا۔ یہ اگر اس موضوع میں بات چیت کروں گا تو یہ لمبی تفصیل ہو جائے گی،
تفصیل ہو جائے گی، ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، آپ کو دیکھنے میں برا لگے گا. تو یہ دین دنیا دونوں کو، یہ غیروں کی سازش سے ہوا. آپ صحابہ کے دور میں اٹھا کے دیکھ لیجئے. ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اچھی طرح. ایسے بے شمار واقعہ، اب کہاں تک واقعہ، لیکن ایک واقعہ بتاتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کیا کرتے تھے، رات میں گشت کرتے تھے. دیکھا ایک جگہ آگ جل رہی ہے، قریب گئے تو دیکھا ایک بوڑھے میاں باہر بیٹھے ہوئے اور اندر جو ہے، چونکہ کہیں دیہات سے آئے ہوئے تھے اور وہ تابو سسٹم ساتھ تابو لے کے چلتے تھے، تو تابو میں جو ہے ایک عورت کی کراہنے کی آواز آ رہی ہے. تو معلوم کیا کہ چاچا جان کیا بات ہے، اندر کراہنے کی آواز آ رہی ہے. تو بیچارے جانتے نہیں تھے، انہوں نے کہہ دیا جاؤ میں اپنا کام کرو. وہ کہا بتائیے کیا بات ہے، کیا دقت ہے. میں نے کہا بس کے درد ذہ ہو رہا ہے. اچھا. گھر گئے، اپنے گھر والی سے جا کر کہا، اپنے گھر والی سے یوں کہا کہ آپ کے مقدر میں ایک خیر کی چیز آئی ہے، یہ دیکھیے. اپنے گھر والی کا ذہن بنانا، کیسے بنانا، یہ نہیں کہ بس حکم کر دینا. امیر المومنین تھے، جلیل القدر صحابی ہیں، سارے لوگ ڈرتے تھے، لیکن گھر والی کے ساتھ کتنے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے، کتنے اچھے اخلاق سے. کہنا کہ آپ کے مقدر میں خیر کی چیز آئی ہے. کہ ہاں کیوں نہیں، ضرور آپ کی ارشاد ہو ضرور چلیں. گئے اور جا کر وہ تابو کے اندر داخل کر دیا، اپنی اہلیہ محترمہ کو داخل کر دیا. تھوڑی دیر میں خوشخبری آئی ہے کہ امیر المومنین اپنے ساتھی کو خوشخبری سنا دیجئے، بیٹا ہوا ہے. تو میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا کہ صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے. اپنی مستورات کو، وقت کی ضرورت کے سارے ہنر ان کو دیے. ڈاکٹر ڈگری کو نہیں کہتے ہیں، ڈاکٹر کی اگر معلومات، ڈاکٹر کی اگر تجربہ ہے اور ڈاکٹر کے کام کر لیں، یہی تو مطلوب ہے. تو ان کو کیا کیا گیا کہ ان کو سکھایا. دیکھیے ایک مرتبہ عورتوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جائیں گے، ہم بھی جہاد میں جائیں گے، اللہ کے راستے میں جائیں گے. فرمایا تم کیا کرو گے، تم گھر میں، تمہارا کام گھر میں ہے. فرمایا یا رسول اللہ ہم وہاں جائیں گے، جا کر لوگوں کو جو زخم میں پٹی کریں گے. اپنا کام گنوا دیا. تو معلومات تھی جبھی تو ان کو ٹرین کیا گیا، جبھی تو. اور وقت کی نزاکت کے اعتبار سے ساری معلومات تھی. اس وقت میں اگر سارے ایک ایک واقعات بتاؤں گا بہت، یعنی ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا. میں نے ایک ہنٹس دیا آپ کو، اپنی مستورات کو انہوں نے سکھایا تھا. خیر، تو ہم وقت کی نزاکت کی ضرورت کو سمجھتے ساری چیزوں کی تعلیم دیں. پھر جب ہمارے بچوں کو یہاں اپنے اداروں میں، اپنے مدرسوں میں اور اپنی مسجد میں یہ تعلیم ملے گی، بتائیے پھر جائیں گے. کون چاہتا ہے زیادہ پیسہ خرچ کرنا؟ کوئی نہیں چاہتا ہے، کوئی زیادہ پیسہ خرچ کرنا نہیں. ہر آدمی اپنا پیسہ بچانا چاہتا ہے. اب انگلش میڈیم میں بے شمار پیسہ خرچہ ہوتا ہے، مہینے میں کچھ بھی نہیں 10-12 ہزار روپے خرچ ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے مدرسے میں یہ نظام ہو جائے اور قریب میں ہو جائے، گاؤں میں، قصبوں میں، شہر میں، اور اچھا معقول تعلیم دی جانے لگے اور ان کے اندر وہ ساری صفات پائی جائے، تو بتائیے پھر وہاں کرائیں گے؟ کوئی نہیں کرائے گا. کوئی نہیں چاہتا، اپنے بچے سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہر آدمی چاہتا ہے میرے بچے میرے آنکھوں کا تارا بنے، میرے لیے دل کا تسکین کا سامان بنے اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنے. ہر ماں باپ کی یہ چاہت ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں ہے تو مجبوراً وہاں بھیجتے ہیں. اس لیے درخواست ہے اس کی فکر کریں. اور اگر ہم پھر بھی ہم نے فکر نہیں کی، اس ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم نے فکر نہیں کی، تو میرے دوستوں ہم سے زیادہ، بس وہ جملہ کہنے میں شمسی میں چھوڑیے، وہ جملہ نہیں کہتا ہوں، بس یہ تو کہہ سکتا ہوں ہم سے زیادہ نادان کوئی نہیں ہوگا. ہم سے زیادہ نادان آج ہماری ماں بہنیں، انہیں ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کو معلوم ہے کتنی دقتیں آتی ہیں جب ڈیلیوری کا وقت ہوتا ہے، جی ماں کے ولادت یعنی کہ وقت ہوتا ہے، تو ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں مرد ہوتے ہیں. یعنی ہمارا دل کا ضمیر کہاں مر گیا، غیرت کہاں مر گئی؟ کیوں وہاں جاتے ہیں، وہاں مرد ہوتا ہے، ہماری ماں بہنیں وہاں برہنہ ہوتی ہے. بتائیے آپ روک بھی نہیں سکتے، ان کو روک نہیں سکتے کسی کو، کیونکہ وہ آپ کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ علاج کر رہے ہیں. اور ہم یہ کہ ہم نے ایک پہاڑا یاد کر لیا، مجبوری ہے. مجبوری کا پہاڑا یاد کرنے سے، یہ مجبوری کا پہاڑا یاد کرنے سے کام نہیں چلے گا. یہ لچر عذر ہے، اس عذر کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے یہاں. ہم نے اپنے بچے کو تعلیم کیوں نہیں دی؟ اس لیے میری آپ لوگوں سے عاجزانہ درخواست ہے، تمام مدارس کے ذمہ داران سے میں مخاطب ہوں، ہم اپنے مسجد کے جو اپنے مدرسے کے جو اساتذہ ہیں،
ان کی مستورات کو ٹرین کریں. ہم دیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کو ضرورت پڑے تو ہم سے رابطہ قائم کیجئے, ہم دیں گے آپ کی مستورات کو. یہ جو ایبلٹی کی ضرورت پڑے گی, یہ جو ایکسپیرینس چاہیے آپ کو, جو ہنر چاہیے, یہ سکلز ہم دیں گے آپ کو کہ آپ کی مستورات یہ کام انجام دے سکے. اب ہمارے پاس ایسا عملہ ہے, ہمارے پاس ایسی مستورات ہے الحمدللہ, ہم ان کے ذریعے سے آپ کی مستورات کو سکھائیں گے. ان کی مستورات کے ذریعے سے ہمارے پاس وہ عملہ ہے. آپ کیا کیجئے, ان کو ٹرین کیجئے. مستورات ہماری مستورات کو ٹرین کریں گے آپ کو, اور اپنے مدارس کے جو اساتذہ ان کی جو مستورات ہے ان کو سکھائیے, اور اپنے علاقے میں, اپنے اطراف میں, اپنے محلے میں, اپنے علاقے میں, اپنے گاؤں میں, اپنے شہر میں جہاں بھی ضرورت پڑے وہ ان کے گھر میں جائے. ہاسپٹل میں جانے میں کم سے کم, سرکاری ہاسپٹل میں آج کل 5,000 روپے خرچ ہو رہے ہیں. سرکاری تو نہیں لیتی, نہ ہاسپٹل میں کوئی فیس ہے, لیکن وہ جو آیا کے نام سے اور نرس کے نام سے جو آتے ہیں اور آ کے جو بلیک میل کرتے ہیں, تیرا بھلا ہو اور تیرا یہ ہو اور تیرا خوشخبری اور مبارک ہو, تیرا بیٹا ہوا ہے, تیری بیٹی ہوئے جی, ہمیں بھی کچھ چائے پانی کے لیے دے دیجئے. غریب آدمی بیچارہ پرائیویٹ سے بچ کے گیا, وہاں جا کے کمبخت ان یعنی کہ منحوس لوگ, وہ منحوس میں لفظ کہہ رہا ہوں, وہ منحوس لوگ ہیں, بیچارہ پریشان ہو کے ہاسپٹل میں گیا, وہ ایک سے یعنی کہ دسیوں کہ اس کے چپٹ لے سے, جیسے کہ جی یعنی کہ ایک علاقے کا کتا دوسرے علاقے میں جاتا ہے, جیسے کتے کے چپٹتے ایسے چپٹ جاتے آ کے, اور اس سے برا برتاؤ کرتے ہیں اگر نہ دیتے ہیں. 500 سے نیچے تو دے ہی نہیں سکتے آپ. 500,000 تو جیسے تیسے کر کے پھر بھی 500 روپے, 5,000 روپے, 6,000 روپے خرچ ہو جاتا ہے. 5-6 ہزار, اور پرائیویٹ میں جانے پر کچھ بھی نہیں ہے, 15-20 ہزار روپے خرچ ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے اپنی مدرسے کی مستورات کو سکھا دیا تو انشاءاللہ یہ گھر پہ جائیں گی. کچھ نمبرز دے دیے جائے, کچھ فون نمبرز دے دیے جائیں مدرسے کی طرف سے, اور وہ فون نمبر بانٹ دیے جائے. وہ فون نمبر مردوں کے پاس ہو, مستورات کے پاس نہ ہو. جو آپ کے پاس انکوائری آئے وہ مردوں کے پاس آئے, اور مردوں کے پاس آ کے ایسا کوئی منظم نظام بنائیے. وہ نظام بھی ہم آپ کو بتائیں گے, ویڈیو میں بتائیں گے, ٹائم لگ جائے گا. اور اپنے مستورات کے لیے اس کی ایک فیس رکھ لیجیے, اس کا ایک فیس رکھ لیجیے. 1,500 بنا لیجیے, 1,500 رکھ لیجیے. 500 جو ہے مدرسے میں دیجیے, 1,000 روپے اس مستورات کو دیجیے. جو مستورات بیچاری گھر پہ گئی ہیں ان کو دیجیے, تو آپ کا مدرسے کا بھی فائدہ ہو رہا ہے. مدرسے کا جو ہے رسید کٹے گا, ذریعہ معاش ہوگا, اور جو بیچاری گئی گھر پہ پردے کے ساتھ پردن, اور اس میں سنتوں کا اہتمام بھی ہوگا. ساری شریعت کی جو جتنی بھی ہماری شرعی اصول ہے ان کے بھی اہتمام ہوگا. ان کو سنت شریعت سکھائیے, اس موقع پہ کیا کرنا ہے. تو ایک تو دین وجود میں آئے گا, معاشی کا مسئلہ حل ہوگا, مدرسے کو چندہ ملے گا, اور جو اساتذہ ہے جن کو ہم نے سوچا کہ ان کی کوئی ضروریات نہیں, ان کی ضرورت میں اضافہ ہوگا. تو اس سے آپ کی کتنا منظم نظام آپ کے پاس ہوگا, آپ کے پاس کتنا منظم نظام ہوگا. اس سے انشاءاللہ بہت بڑا خیر وجود میں آئے گا. آپ لوگوں سے درخواست ہے, یہ میں نے ایک بتایا ہے, ایسے بے شمار تقاضے آپ اپنے مدرسے سے, آپ اپنے مسجد سے شروع کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح میں روزانہ 1-2 ویڈیو ڈالتا ہوں. آپ لوگوں سے مؤدبانہ درخواست ہے, میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. یہ مت لائیے گا نیت میں آپ کہ جی یہ تو اپنے پروموشن کے لیے کر رہے ہیں, نہیں, اس لیے نہیں. سبسکرائب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ ویڈیوز آتے رہیں گے, اور آل بیل آئیکن میں اگر آپ پریس کر دیں گے تو جو جس وقت ویڈیو اپلوڈ کیا جاتا ہے تو فوراً نوٹیفیکیشن چلا جاتا ہے آپ کے پاس. فوراً کمانے کے لیے نہیں. آج کل کیا, اگر کوئی خیر کی بات چلاتا ہے, کوئی خیر کی بات اگر یوٹیوب چینل میں ڈالتا ہے, سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے, ہم یہاں تو اس لیے کروا رہا ہے کہ ان کی انکم ہوگی. یہ غلط فہمی ہے, دھوکے سے نکال دی. کوئی انکم اتنی ہوتی نہیں ہے, بہت تھوڑا بہت اگر کسی کو آ بھی جاتا ہے, بہت تھوڑا, بہت تھوڑا. ایک آدمی کے سامنے جی لاکھوں کروڑ روپے کا خرچ ہو, اور یہ کیا دے دیں گے بتائیے یوٹیوب چینل والے. پہلی بات تو یوٹیوب چینل والے کچھ دیتے نہیں ہیں, تو ایڈورٹائز کا ملتا ہے. تو یہ جو بدگمانی یہ نکال کے, اس کے کسی بدگمانی کے ساتھ آپ سبسکرائب مت کیجیے گا. اگر آپ کے دل میں بدگمانی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے گا, کسی کے دل میں اللہ بات ڈال دے گا, تو اس ویڈیو کو آپ سبسکرائب بھی کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا, اور شیئر بھی کیجیے گا, اور آل بیل آئیکن میں پریس بھی کر دیجیے گا, تاکہ آپ کے پاس جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جایا کرے. آپ لوگوں سے مؤدبانہ درخواست ہے, اس بات پر خود بھی عمل کریں, اور دوسروں کو بھی چلائیں, دوسروں کا بھی ذہن بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.